اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی لکیریں اور سائنز ہوتے ہیں ہتھیلی میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب لے جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جو روحانیت پائی جاتی ہے، اسپرچولیٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر کس قدر روحانیت ہے، کس قدر وہ اپنے پاک رب کے زیادہ قریب ہے، وہ خدا کے بہت زیادہ قریب ہے یا خدا سے بہت زیادہ دور ہے، وہ دنیا میں الجھا ہوا ہے، شیطان نے اس کو دنیا کے کاموں میں الجھایا ہوا ہے، یا وہ دنیا کے کاموں میں بھی الجھنے کے باوجود وہ اپنے پاک رب سے بھی اپنا رشتہ بڑا مضبوط قائم رکھتا ہے۔ تو وہ کون سی لکیریں اور سائنز ہوتے ہیں؟ تو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ساتھ کی پہچان بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کو سامنے ہاتھ نظر آ رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کی شیپ اسی طرح کی اگر ہوگی تو اس بندے کے اندر روحانیت زیادہ پائی جائے گی۔ ان کی ہتھیلی لمبی ہونی چاہیے، پہلی شرط یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انگلیاں بھی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ بھی کم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روحانیت، اسپرچولیٹی، صوفیزم، مذہب کے ساتھ ان کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں۔ جس بھی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہو، مسلمان ہوگا تو ظاہر قرآن پاک پڑھے گا، اور اگر کوئی ہندو ہوگا تو وہ گیتا جو ان کے بھی اپنی ہیں مذہبی کتابیں، وہ ان کو پڑھے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی ہتھیلی بھی لمبی ہو، انگلیاں بھی لمبی ہوں، تو آپ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ دل کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، اور ان کا جو مادی دنیا ہے ان کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سچائی کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ اپنے پاک رب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو چلیں، ہاتھ کا تعارف میں نے آپ کو کروا دیا۔ اب انگوٹھا جو ہے وہ اگر لمبا ہو اور تھوڑا سا نکیلا ہو، انگلیاں بھی تھوڑی نکیلی ہوں، تو ایسے لوگ بھی زیادہ تر روحانیت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگوٹھے پہ یہاں پہ جو خوبصورت آنکھ بن رہی ہے، یہ آنکھ کا بننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ آنکھ بنے گی تو ایسے لوگوں کی بائی برتھ سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ان کے یا تو ان کی جس بندے کے انگوٹھے پہ یہ آنکھ بنی ہوتی ہے نا، یا تو اس کی امی کے اندر روحانیت زیادہ ہوگی، اور یا ان کا جو باپ ہوگا وہ بہت زیادہ اسپرچول ہوگا اور روحانیت کی طرف وہ بہت زیادہ مائل ہوگا۔ کیونکہ یہ جو روحانیت ہے نا، یہ عام طور پر انسان کو اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی ملتی ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کے والدین نیک ہوں گے، ان کا جو لگاؤ ہوگا وہ مذہب کی طرف ہوگا، تو وہ جینز میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ بائی برتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا لگاؤ زیادہ ہو، آپ مذہب کی طرف زیادہ مائل ہوں، آپ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا کیسے بنی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو یہ جب سوال ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو انسان پھر اپنے پاک رب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اپنی ذات کی کھوج میں لگ جاتا ہے کہ میں اپنی ذات کو تلاش کروں، میں کون ہوں، میری روح کیا ہے۔ تو اس طرح کے جب سوالات ذہن میں اٹھنے لگتے ہیں تو تب انسان روحانیت اور اسپرچولیٹی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جب یہ آنکھ بنی ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ فیس ریڈنگ بڑی زبردست کرتے ہیں، چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ان کے کہہ لیں کہ دل کے اندر کی جو ایک ہوتی ہے نا روشنی، ان کے دل کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، تھرڈ آئی جسے بولتے ہیں، وہ بھی ان کی بیدار ہوتی ہے کافی حد تک۔ جب یہ آنکھ بنی ہو تو اگر آپ محنت کریں تو آپ اپنی اس سکس سینس کو کافی اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ فیس ریڈنگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، اب کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھ کے آپ اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ دوسرے انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آنکھ اتنی زبردست چیز ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد جناب مزید جو روحانیت اور اسپرچولیٹی آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں چیزیں، آپ کی یہ انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے۔
اگر ہتھیلی کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں گی تو وہ انسان کا کردار بھی ٹیڑھا میڑھا ہوگا، وہ مشکوک کردار کا انسان ہو جاتا ہے جب آپ کے ہتھیلی کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں۔ وہ سیدھے رستے پہ بڑا کم ہی چلتا ہے، وہ عام طور پر بھٹک جاتا ہے اور پھر شیطان کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے جب آپ کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں۔ انگلیاں آپ کی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ ہاں، گانٹھ دار انگلیاں ہو سکتی ہیں، یہاں پہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی گانٹھیں بنی ہوتی ہیں یہاں پہ، تو وہ اگر گانٹھ دار ہاتھ ہوگا لیکن ہتھیلی کی انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، تو ایسے لوگ بھی منطق اور دلیل کو پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر بھی میں نے روحانیت اسپرچویلٹی زیادہ دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیلی لمبی ہو، بہت زیادہ پرگوشت ہاتھ نہیں ہوتا، جیسے ہی آپ کو یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے اسی طرح کا ان کا ہاتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ جی مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کون سے سائنس جو ہیں وہ آپ کے اندر روحانیت اسپرچویلٹی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے آپ کی شہادت کی انگلی، یہاں پہ اگر اس طریقے سے رنگ بنے نا، رنگ آف جوپیٹر، کچھ لوگوں کا سنگل رنگ بنتا ہے، کچھ لوگوں کے دو رنگ ہوتے ہیں، تو یہ والا رنگ بھی آپ کو اپنے پاک رب کے بہت زیادہ قریب کرتے ہیں۔ آپ مذہب کی طرف بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، آپ مذہبی پیشوا بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی اسکالر ہو سکتے ہیں، آپ پروفیسر ہو سکتے ہیں، آپ کا تعلق دین کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے جوپیٹر کا ابھار۔ جوپیٹر کو ہندو میں گرو بھی بولا گیا، اور گرو وہ ہوتا ہے جو آپ کو نالج دیتا ہے، جو آپ کا پیر و مرشد ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس یہ والی لائنیں اس طریقے سے بنی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چوز کی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ جس بندے کا یہ جوپیٹر مضبوط ہوگا، ابھرا ہوا ہوگا، تو ایسے لوگ جو ہوں گے نا، اگر وہ عالم ہوں گے تو ان کی باتیں لوگوں کے دل پر بہت زیادہ اثر کریں گی۔ وہ صاحب علم اور صاحب عمل جو ہے نا وہ عالم ہوں گے اگر آپ کے یہاں پہ یہ جوپیٹر رنگ بن رہا ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ جوپیٹر رنگ نہ بن رہا ہو اور یہ جوپیٹر ماؤنٹ بھی کسی عالم کا ڈسٹرب ہوگا تو اس کے کولوفیل میں تضاد ہوگا، وہ باتیں تو بہت اچھی کرے گا لیکن اندر سے وہ بندہ منافق ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ بھی روحانیت اسپرچویلٹی نہ پائی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو دم درود کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو عامی لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ والا رنگ بن رہا ہوگا تو ان کے تعویذات میں جو وہ پڑھ کے آپ کو دیں گے اس تعویذ میں بھی اثر ہوگا، لیکن جس کا یہ جوپیٹر ماؤنٹ ہی خراب ہوگا تو پھر اس میں کیا پڑھ کے دینا اور کیا اس کی باتوں میں اثر ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ جو عامی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پیر و مرشد بنے ہوتے ہیں، جب تک ان کا قلب کی صفائی نہ ہو چکی ہو، یہ دل ان کا پاک نہ ہو، تب تک ان کے اندر ان کی زبان میں وہ تاثیر نہیں آ سکتی جو اللہ کا پاک کلام پڑھنے سے بندے کو شفا ملتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، ہر بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا صحیح خالص اللہ کا ولی ہوگا نا، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور آپ پر دم کرے گا تو اس کی زبان اور اس کی باڈی میں اس قدر روحانیت اسپرچویلٹی اور اس قدر وہ پاور ہوتی ہے، اور اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا معجزات عطا کیے، اور روحانیت کی وہ انتہا پہ تھے، اللہ کے پاک نبی بھی تھے، تو ان کے بارے میں یہی مشہور ہے نا کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مردے کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض، ان پہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑ جیسا مریض جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، اس بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے تھے، ان کی آنکھوں پہ انگلیاں پھیر دیتے تھے، تو وہ جو مادرزاد اندھے تھے ان کو بینائی مل جاتی تھی، ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ جو کوڑ کے مریض تھے، جو چل نہیں سکتے تھے، جن کی ٹانگیں ختم ہو چکی تھی، ان کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ان کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ روحانیت اسپرچویلٹی جو ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ مقناطیسی جو ہے نا وہ لہریں پیدا کر دیتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں وہ قوت آ جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں قوت آ جاتی ہے، آپ کی زبان میں وہ قوت آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی پر سورہ فاتحہ بھی دم کر دیتی ہے تو وہ مریض چنگا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو عالم ہوتے ہیں، یہ جو عامل ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ لالچی نہ ہو،
वो झूठे ना हो, वो मुनाफिक ना हो, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया हो, उनका कोई मुर्शद हो, उन्होंने कोई चिल्ला काटा हो, तो फिर उनकी और उनके अंदर दुनियावी हवस भी ना हो, तब जाके उनके अंदर वो एक सच्ची रूहानियत पैदा होती है। वरना झूठे और शुभ शुभ करने वाले, वो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे ढोंगी हैं। अगर ये इतने अल्लाह के वली हों तो इनको मीडिया पे आके वीडियो बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये याद रखें आप, जो अल्लाह का वली होता है उसके अंदर एक खामोशी आ जाती है, वो अपने आप को छुपा के रखता है, वो अपने आप को दिखाता नहीं है। तो ये, चूँकि ये मैं वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अल्लाह के साथ लगाव रखते हैं, अल्लाह ताला के साथ जिनकी शदीद मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल के साथ जिनकी शदीद मोहब्बत है, और जो लोग रूहानियत के मुतलाशी हैं, जो लोग किसी मुर्शद के मुतलाशी हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके अंदर इनके खुदा को ढूंढने की तलब है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है। तो अगर आपके हाथ में ये रिंग बंद है तो यकीनन आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं। और अगर ये सीधी लाइनें हों तब भी आप अच्छे टीचर होंगे फिर। देखिए, एक होता है मुर्शद, एक होता है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये लाइनें सीधी होंगी तो फिर क्या होगा, ये लाइनें आपको दौलत देंगी, रुपया पैसा आपके पास आएगा। और दूसरी बात ये कि आप अपनी एजुकेशन से, अपने नॉलेज से ज़िंदगी में नेम फेम भी आपको हासिल होगा और ज़िंदगी में आप तरक्की भी करोगे। लेकिन ये आपको एक अच्छा टीचर बना सकती हैं, अच्छा जज बना सकती हैं, अच्छा वकील बना सकती हैं, अच्छा डॉक्टर बना सकती हैं, ठीक है जी। और ऐसे लोग भी काफ़ी हद तक अल्लाह ताला के करीबी होते हैं। लेकिन इन लोगों की रूहानी पावर जो है वो ज़्यादा होती है, जिनका रिंग ऑफ जुपिटर इस तरह गोलाई में हो। जिसकी सीधी लाइन होगी उसके अंदर वो वाली पावर नहीं होगी रूहानियत की। रूहानियत की असल पावर इस बंदे के पास होगी। और अगर ये रिंग दो होंगे तो फिर आपके अंदर रूहानियत डबल ट्रिपल हो जाएगी। ये चीज़ आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। दूसरा साइन ये है जी, ये तो अब रिंग ऑफ जुपिटर को हमने डिस्कस कर लिया। ये है जी रिंग ऑफ सैटर्न। यहाँ पे अगर रिंग ऑफ सैटर्न भी बना हो तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं, इसको हम बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये इंसान को मायूसी, डिप्रेशन, जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफें, टेंशनें, ये वाला साइन देता है। लेकिन इसको मैंने रूहानियत वाले खाते में क्यों डाला है कि ऐसे लोगों में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी आ सकती है। उसकी वजह ये है कि जब आपको दुनिया से धोखे मिलते हैं, जब आपको अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं, और उस वक़्त ये होता है कि आपको दुनिया से नफ़रत होती है, दुनिया के रिश्तों से नफ़रत होती है। उस वक़्त आप बड़ी शिद्दत के साथ, जब आपका दिल टूटा होता है, तो आप अपने पाक रब को पुकारते हैं। और फिर आप बिल्कुल अपने फैमिली से, अपने रिश्तों से अलग-थलग इनके रहना शुरू कर देते हैं। आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो रिंग है ना, ये आपको दुनिया से दूर करता है, दुनिया से आपका राब्ता ख़त्म कर देता है और आपको तन्हाई और थोड़ा-सा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की तरफ ये चीज़ लेके जाती है। तो ज़ाहिर है, जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, दुनिया से अलग-थलग हो जाते हैं, तो इंसान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि वो अपने पाक रब को याद करे, अपने पाक रब को ढूंढे। तो फिर वो अल्लाह ताला के कामों पे लग जाएगा, रूहानियत में दिलचस्पी लेगा, इबादत करना शुरू कर देगा, अमलियात, इस तरह जिक्र अज़कार, वो इन चीज़ों की तरफ वो जा सकता है जब आपके हाथ में ये रिंग ऑफ सैटर्न होता है। लेकिन ये याद रखें, ये आपको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफें, टेंशनें भी देता है। अब रूहानियत का तीसरा जो साइन है ना, वो है जनाब आपके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस। इसके बारे में बताया जाता है कि ये इंसान के अंदर जो एक होती है ना, खूबसूरती, हुस्न परस्ती, ये चीज़ें वो भी पैदा करता है। इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। यानी कि अगर आप मुसव्विर होंगे तो कमाल के मुसव्विर होंगे, आप शायर होंगे तो कमाल की शायरी करेंगे। यानी कि ऐसे लोग शदीद किस्म की मोहब्बत करने वाले और किसी के साथ जल्दी इश्क में इन्वॉल्व हो जाने वाले होते हैं। तो ये मोहब्बत का साइन है। देखिए, इसको बोला गया है गर्ल ऑफ वीनस या कोसे ज़ोहरा। तो कोसे, ये है वीनस का माउंट। वीनस का माउंट भी आपके अंदर ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाता है। ये वाला माउंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको इनकी आपकी आंखें बड़ी हुस्न परस्त होती हैं, आप बड़े आर्टिस्टिक मिजाज भी होते हैं, आप शो बिजनेस से भी आप रिलेटेड हो सकते हैं, आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करने वाले होते हैं। आपके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आर्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप सिंगर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, नावल निगार हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं।
یعنی کہ دنیا جہان کا ٹیلنٹ آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہی اسی وینس کے ساتھ اس کوس کو بھی جوڑا گیا۔ یہ وینس ہے نا، یہ زہرا کا ابار ہے، تو اسے بولا گیا کوس زہرا، یعنی کہ یہ ان جو خوبیاں نا وینس کی، ان کو یہ کوس بڑھا دیتی ہے۔ اب یہ جب کوس بڑھائے گی ان خوبیوں کو، تو یہ کوس کیا آپ کے اندر کر سکتی ہے؟ ایسے لوگ بڑے کھلے دل کے بھی ہوتے ہیں، بڑے دل کے مالک بھی ہوتے ہیں، اپنی ہر چیز کی ڈیپتھ میں جانے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر روحانیت کی طرف اگر مائل ہو جائیں تو یہ روحانیت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ کی یہ شرط یہ ہے کہ یہ کوس ذرا آپ کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، انگلش میں سے کہتے ہیں گرڈل آف وینس، گرڈل آف وینس آپ کا بریک نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے، کتنے آپ بہت اچھے آپ آرٹسٹ ہو سکتے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہو سکتے ہیں، شاعر ہو سکتے ہیں، افسانہ نگار ہو سکتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے میوزیشین ہوتے ہیں، موسیقار ہوتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، پروڈیوسر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایسا انسان بے تحاشا تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ وہ شاعری کرے گا تو کمال کی شاعری کرے گا، ناول لکھے گا تو کمال کے ناول لکھے گا، اور یہ لوگ انتہا درجے کے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی لائن، تو یہ دل کی لائن کے اوپر سیم دل کی لائن کی طرح کام کرتی ہے، تو ایسے لوگ پھر دل سے زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ ایسے لوگ عشق پیار محبت میں بھی جلدی انوالو ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک بڑی زبردست کشش بھی پائی جاتی ہے، لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا، یہ جس محفل میں بھی ہوں گے نا، یہ میں اس محفل کی جان ہوتے ہیں، ہر بندہ ان کی طرف دیکھتا ہے، ان کے اندر ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ آپ کے یہ کچھ بھی نہ لگتے ہوں، آپ کی کے ساتھ کوئی واقفیت بھی نہ ہو، آپ کا دل کرے گا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ یا میں اس لڑکی کے ساتھ بات کروں، میرا پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو یہ کوس کسی بھی صورت میں یہ آپ کو نظر ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کوس آپ کو اس طریقے سے بھی نظر آ سکتی ہے، اس طریقے سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ یہ کوس آپ کو اپنی پوری خوبصورتی پہ بھی نظر آ سکتی ہے، اس طریقے سے بھی۔ یہ کوس آپ کو اس طریقے سے بھی نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے دل کی لائن کے اوپر ایک اور کوس آپ کو نظر آ جائے، دل کی ڈبل لائن کے طور پہ۔ تو یہ چیزیں، یہ والا جو سائن ہے، یہ انسان کے اندر بے تحاشا کشش پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو سکتا ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کو کس چیز کا ان کے پیشن ہے، یہ کس چیز میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اگر یہ بندہ روحانیت کے اندر دلچسپی لے گا تو روحانیت کی معراج کو چھو لے گا۔ اتنا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روحانی طور پر اسپرچول بنا دیتا ہے۔ روحانیت کے ٹاپک میں میں پہلے بھی کوئی 5 6 7 ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن ہر دفعہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے میں اس ٹاپک کو نا میں ڈیفائن کروں، ایکسپلین کروں، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ مزہ آئے۔ اب روحانیت کے لیے آپ کے پاس جو زندگی کی لکیر ہے، یہ بڑی خوبصورت گلائی میں ہونی چاہیے۔ آپ کا وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، یہاں پہ آپ کی خوبصورت آنکھ بنی ہونی چاہیے۔ آپ کی دل کی لائن، آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے، وہ زندگی کی لائن کے ساتھ اگر ہلکی سی جڑ کے اور پھر یہ گولائی میں مون ماؤنٹ کی طرف آئے، یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا۔ تو ایسے لوگ روحانیت میں زیادہ یقین رکھتے ہیں، ان کا روحانیت کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے اگر آپ کی دل کی لکیر اس طریقے سے نیچے مون ماؤنٹ کی طرف آئے۔ تو ایسے لوگوں کے اندر روحانیت، شاعری، پوئٹری، میوزک، ان چیزوں میں بھی دلچسپی لیتے ہیں، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، ان علوم میں بھی دلچسپی لیتے ہیں، اور ایسے دماغ والے لوگ روحانیت میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے۔ اور جو آپ کی دل کی لائن ہے، وہ بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ پہلے آپ لائنوں کی پوزیشن سمجھ لیں کہ لائنوں کے لحاظ سے روحانیت، اسپرچویلٹی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ زندگی کی لائن یوں ہوگی، دماغ کی لکیر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی اور ہلکی سی مون کی طرف، یہ مون ماؤنٹ ہے، اس طرف آئے گی۔ اور جو دل کی لکیر ہے، یہ آپ کی سیدھی ان دو انگلیوں کے بیچ یہاں تک بھی جا سکتی ہے، اور یہ یہاں تک بھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ جتنی یہ جوپیٹر فنگر کے اوپر تک جائے گی نا، یہاں تک پہنچے گی، اتنی آپ کے اندر اسٹرانگ روحانیت پائی جائے گی۔ کیونکہ اگر آپ کی دل کی لائن یہاں تک جاتی ہے، اس چیز کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اگر آپ کی ہارٹ لائن، یہ جوپیٹر ماؤنٹ آپ کا یہاں تک جاتی ہے، اور یہاں جا کے یہ 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ انتہا درجے کے اسپرچل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جوپیٹر ہے نا، تو جوپیٹر نے تو آپ کے اندر، یہ تو ماؤنٹ ہی آپ کے اندر روحانیت پیدا کرنے والا ہے۔
تو जब ये खूबसूरत बना होगा, आपके पास ये जो ज़िंदगी की लकीर है ये बड़ी खूबसूरत है, आपके पास जो दिमाग की लकीर है वो भी आपको रूहानियत की तरफ लेके जाने वाली है, और दिल की लकीर भी आपकी जुपिटर माउंट पे पहुंची हुई है। तो ये 3 बड़ी लाइनें इस चीज़ का, यानी कि ये इन 3 लाइनों को देख के आपको ये पता चल जाता है कि ये बंदा रूहानियत की तरफ ये रुझान रखता है, या इसकी जो दिलचस्पियां होंगी वो दुनिया की दौलत कमाने की तरफ होंगी, या ये मशीनी बंदा होगा, सिर्फ दौलत के पीछे भागने वाला होगा। और अगर आपके ये दिमाग की लकीर नीचे की तरफ झुक रही है और आपकी जिंदगी की लाइन यूं है और दिल की लाइन आपकी यूं जा रही है और जुपिटर माउंट तक पहुंच रही है, तो यकीनन आप अल्लाह ताला के इंतहाई करीब हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था कि रिंग ऑफ जुपिटर भी अगर आपके पास, ये वाला साइन भी अगर आपके पास है, रिंग ऑफ सैटर्न भी अगर आपके पास है, तो 100% आप अल्लाह ताला के इंतहाई करीब हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्रॉस का साइन भी नजर आता है इस जगह पे। शर्त ये है कि ये क्रॉस इन लाइनों को काटे नहीं, ना दिमाग की लाइन को काटे, ना ये दिल की लाइन को काटे। अगर यहाँ पे आपका क्रॉस बना हुआ है तो ऐसे लोग भी अल्लाह ताला के इंतहाई करीब होते हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इंतहा की होती है इनके अंदर, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों में भी दिलचस्पी लेते हैं, अकल्ट साइंस में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, और ऐसे लोग इंतहाई अल्लाह ताला के करीब होते हैं। इसके बाद जनाब आखिरी साइन मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़ा पावरफुल साइन है, लेकिन वो हर बंदे के हाथ में आपको नजर नहीं आएगा। वो है जी खते वजदान। खते वजदान ये आपके मून से शुरू होगा एक लाइन, और ये यहां तक इसका जो है ना इख्तिताम हो सकता है, और कभी कभी ये यहां से शुरू होके ये दिल की लाइन के साथ भी ये लाइन टच हो सकती है। लेकिन ये याद रखने, बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। मैंने एक दफा एक वीडियो में कहा कि जिस बंदे के हाथ में खते वजदान होगा तो मैं उसके हाथ पे वीडियो बनाऊंगा, तो लोगों ने पता है क्या किया, मेरे सब्सक्राइबर ने, उन्होंने यहां से जो लाइनें, ये होती है बिजनेस की लाइन या खते सेठ, यहां से जो लाइनें जा रही थी उन्होंने इसको खते वजदान पढ़ना शुरू कर दिया। भाई ये जो लाइन है ना, खते वजदान और बिजनेस की लकीर या सेहत की लकीर में फर्क होता है। सेहत की लकीर जिंदगी की लाइन से निकल के मरकरी पे जाती है, ये सेहत की लकीर होती है। जो बिजनेस की लकीर है वो आपकी किस्मत की लकीर से निकल के यहां जाती है। लेकिन जो खते वजदान है ना, उसके एरिए को आप समझिए, वो यहां से शुरू होगा, हथेली के किनारे से शुरू होकर ये लाइनें इस तरीके से ऊपर जाएंगी यूं। आप देखिए जमीन आसमान में फर्क है। इन लाइनों का रुख इस तरीके से यूं होगा, जबकि खते वजदान आपको इस तरीके से नजर आएगा। इस चीज को आप समझिए, खते वजदान आपको यूं नजर आएगा, यूं। ये खते वजदान है ये। तो ये आप ये कह लें कि ये वाला साइन या तो अल्लाह ताला का जो सही वली अल्लाह होगा उसके हाथ में आपको नजर आएगा, या ये बादशाहों के हाथ में भी ये साइन देखा गया है। ये लाखों इंसानों में से आप कह लें कि 10 लाख बंदा हो ना, तो एक बंदे के हाथ में ये खते वजदान होते हैं, या हर बंदे के हाथ में ये हमें खत नजर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, तो और इसको लंबा किया जा सकता था, मजीद बताया जा सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में बना लूंगा, उसमें हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, पहला पार्ट आपको कैसा लगा, ये आपने मुझे जरूर बताना है। तो इंशाल्लाह ताला हम मजीद इस टॉपिक पे, रूहानियत के टॉपिक पे, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, प्यारे प्यारे कमेंट पास किए, तो इसका पार्ट 2 आपको जरूर मैं बना के दूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है ना आपको रीडिंग दी जाएगी, आपका जायचा बनाया जाएगा, आपकी कुंडली बनाई जाएगी, और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट और बड़ी डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। तो बाकी जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो भी कॉमेंट बॉक्स में, कॉमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी मेहनत करके इंसान को रीडिंग देता हूँ। बाकी जो है आलमुल गैब, वो तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। मैं तो अल्लाह ताला की जो एक अकल सूझबूझ दी है, जो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी इल्म की रोशनी दी है, उसी की रोशनी में आप लोगों को गाइडलाइन देने की कोशिश करता हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से मैंने दुआएं ली हैं, कभी बदुआएं नहीं ली। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।